بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور کنیت ابو حفص عمر بن الخطاب بن نفیل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، دوسرے خلیفہ راشد، صاحب کرامات اور قائد فتوحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت بخشی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے تکالیف دور کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حق اور باطل میں امتیاز کیا۔ بہت سے امور میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سبقت و اولیت رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے قرآن کے موافق ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں دین اور ایمان کی نشر و اشاعت ہوئی۔ شیطان بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے خوف زدہ ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ذی وقار اور ہیبت دار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھوں کے خادم اور مفلسوں کے مددگار تھے۔ نیز آپ عادل حکمران اور با کمال خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ دین کے لیے مضبوط قلعہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علل اعلان بیت اللہ کے پاس نماز ادا کی۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے، نیز حدود خداوندی کو قائم رکھنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب کعب بن لوی بن غالب پر پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی اور ہجرت سے 5 سال پہلے آپ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شیاطین انس و جن کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین شخص ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سی چیزوں میں دوسروں پر سبقت اور اولیت حاصل ہے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جو امیر المومنین کے لقب سے ملقب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجری تاریخ مقرر کی اور جنہوں نے لوگوں کو قیام رمضان کے لیے جمع کیا اور جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابو لؤلؤہ نے صبح کی نماز میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو پر خنجر کے وار کیے۔ 3 دن زندہ رہنے کے بعد آپ نے وفات پائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ اس بات سے تقریباً ہر شخص واقف ہے کہ بزرگان دین اور اسلاف کے حالات و واقعات انسانی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو بسا اوقات لمبے چوڑے مطالعے اور مسلسل واعظ و نصیحت سے بھی حاصل نہیں ہوتے۔ چنانچہ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے ایمان افروز چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مدینہ کی ایک جانب ایک چھوٹا سا گڑھ تھا جس میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک ڈول، ایک بکری اور کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی کے سوا دنیا کا کچھ سامان نہ تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر شب اس عورت کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔
اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے اور اس کی حالت سنوارتے۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ہر چیز باسلیقہ اور ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ ضرور ان سے پہلے کوئی شخص آیا ہوگا جس نے سارا کام درست کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کئی بار آئے اور ہر مرتبہ دیکھتے کہ کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کا کام کر جاتا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر کون ان سے پہلے آ کر سارے کام کر جاتا ہے، گھر کے قریب کسی کونے میں چھپ گئے۔ اچانک ایک آدمی کو گھر کے قریب آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر چلا گیا اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو ان دنوں مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پوشیدہ جگہ سے باہر آئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حقیقت امر واضح ہو گئی اور آپ اپنے آپ سے اظہار تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ خیرات کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کا سینہ کھل گیا اور چہرہ چمک اٹھا کیونکہ ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل میں کہنے لگے، آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ہوا کی طرح دوڑتے ہوئے گئے اور واپس آئے تو ہاتھ میں مال سے بھری ایک بڑی تھیلی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تھیلی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی تھیلی کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ان کے لیے اسی قدر مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھیلا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لائے ہوئے تھیلے سے بھی بڑا تھا اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پوچھا، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنے تعجب کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، میں کسی کام میں تجھ پر کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ عراق سے ایک وفد سخت گرمی کے زمانے میں جب عرب کا ریگستان آفتاب کی تمازت سے آتش دوزخ کا منظر پیش کر رہا تھا آیا، جس کی قیادت حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کو ڈھونڈتے ہوئے جب پہنچے تو دیکھا کہ امامہ اترا ہوا ہے، کمر پر گون باندھی ہوئی ہے اور زکوٰۃ میں آئے ہوئے اونٹوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر حضرت احنف رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو فرمایا، اے احنف رضی اللہ تعالی عنہ، کپڑے تبدیل کرو اور آ جاؤ، اس اونٹ کے علاج معالجے میں امیر المومنین کے ساتھ تعاون کرو، اس میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا حق ہے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت فرمائے، آپ اپنے کسی غلام کو حکم فرما دیتے تو وہ یہ کام انجام دے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عاجزانہ انداز میں فرمایا کہ بھلا مجھ سے بڑا غلام بھی کوئی ہوگا، اور یہ احنف رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ جو شخص مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو وہ مسلمانوں کا ہی غلام ہے۔
جس طرح ایک غلام پر اپنے آقا کی خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح ان پر بھی ان کا امور بجا لانا ضروری ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور عمدہ پوشاک زیب تن تھا۔ یہ تیش پسندی دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو درہ سے اتنا مارا کہ وہ رونے لگے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے اسے کیوں مارا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ یہ خود پسندی میں مبتلا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کے نفس کو اس کے سامنے حقیر بناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے تھے۔ جب فاتح و منصور ہو کر واپس لوٹے تو ایک سیاہ فام بچی حاضر خدمت ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو صحیح سلامت واپس کیا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گیت گاؤں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے نظر مانی تھی تو بجا لے، ورنہ نہیں۔ اس بچی نے دف پکڑی اور بجانے لگ گئی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو وہ برابر بجاتی ہی رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو وہ بجاتی رہی۔ لیکن پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو اس بچی نے اپنی وہ دف زمین پر پھینک دی اور خوف و ڈر کے مارے بیٹھ گئی۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، شیطان تجھ سے خوف کرتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اعلان کیا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں، جو آدمی میرے اندر کوئی عیب جانتا ہو وہ اس عیب کو ضرور ذکر کرے۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہر طرف شور مچ گیا، آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر دو عیب ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور وہ مسکراتے ہوئے دریافت کرنے لگے، وہ کون سے عیب ہیں؟ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو قمیصیں ہیں، ایک قمیص پہنتے ہیں اور دوسری اتارتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دو طرح کے کھانے جمع کرتے ہیں، جبکہ یہ عام لوگوں کی وسعت سے باہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، اب میں دو قمیضوں اور دو طرح کے کھانوں کو ہرگز جمع نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر قائم رہے یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات فرما لی۔ مسجد آخر تک بھری ہوئی تھی۔ لوگ سوالیہ نظروں سے باہم تبادلہ خیالات کرنے لگے کہ امیر المومنین کو آنے میں تاخیر کیوں ہو گئی، وہ کہاں ہیں؟ چند لمحوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور ممبر پر چڑھنے کے بعد لوگوں سے معذرت خواہی کرتے ہوئے فرمایا، میں اصل میں اپنے یہ کپڑے دھو رہا تھا اور میرے پاس اس کے سوا اور کوئی دوسرا کپڑا نہ تھا۔ اہل شام کا ایک آدمی تھا، اس کی جنگ کے میدان میں آواز شیر کی طرح تھی، لشکر میں اس کی آواز 1000 شہسواروں سے زیادہ بہتر تھی۔ جب وہ پکارتا تو سارا مجموعہ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا۔ وہ ایک دن مدینے میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے آیا، لیکن ملاقات نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ فلاں بن فلاں نے کیا کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ شراب پیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کاتب سے فرمایا کہ فلاں بن فلاں کے نام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لکھو کہ میں تمہارے ساتھ اللہ تعالی کی نعمت پر اس کی تعریف کرتا ہوں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے پاس سب کو جانا ہے۔ پھر آپ نے اپنے اصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ وہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے۔
جب وہ خط اس آدمی کو پہنچا تو اس نے پڑھا تو بار بار یہ الفاظ دہرانے لگا، وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر کافی دیر تک روتا رہا، حتیٰ کہ آنسوں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے اس کو شراب نوشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پادری کے پاس سے گزر ہوا جو اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، کیا تم اپنی کتابوں میں کچھ ہمارا ذکر بھی پاتے ہو؟ پادری نے کہا کہ ہاں، تم لوگوں کی صفات اور اعمال کا ذکر تو پاتے ہیں، لیکن تمہارے نام نہیں پاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اچھا تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ پادری نے کہا کہ لوہے کا سینگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ لوہے کے سینگ سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا کہ سخت مزاج حاکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت کر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آدمی پر نظر پڑی جس نے اپنے کندھے پر اپنا بیٹا اٹھایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے کوئی بچہ اپنے باپ کے اتنا مشابہ، یعنی ہم شکل نہیں دیکھا جتنا یہ بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ وہ بچہ ہے جس کو اس کی ماں نے مردہ حالت میں جنم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا ناس ہو، وہ کیسے؟ اس آدمی نے کہا کہ جب میں اس کی ماں کو حالت حمل میں چھوڑ کر ایک جہادی مہم کے لیے روانہ ہونے لگا تو میں نے کہا کہ تیرے بچے کو میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ پھر جب میں سفر سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ ایک رات میں جنت البقیع کے گورستان میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے گورستان میں چراغ کی طرح کی روشنی دیکھی۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائیوں سے پوچھا، یہ روشنی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ فلاں عورت اس آدمی کی بیوی کی قبر کے پاس ہر رات روشنی نظر آتی ہے۔ میں نے ایک کلہاڑی لی اور قبر کی جانب چلا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور اس کے اندر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں ذرا قریب ہوا تو غیب سے آواز آئی، اے وہ شخص جس نے اپنے رب کے پاس اپنی امانت رکھوائی تھی، اب اپنی امانت لے لو۔ یاد رکھو، اگر اس کی ماں کو بھی ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھواتے تو اس کو بھی پا لیتے۔ پھر میں نے بچے کو پکڑا اور قبر بند ہو گئی۔ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے پاس سے گزرے۔ فرمایا، اے قبر والوں، السلام علیکم۔ ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ رہائش پذیر ہوئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے ہیں۔ حاتف غیبی سے جواب آیا، ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو اعمال ہم نے آگے بھیجے تھے وہ ہم نے پا لیے، اور جو کچھ خرچ کیا تھا اس کا نفع مل گیا، اور جو کچھ ہم چھوڑ کر آئے تھے اس کا ہمیں خسارہ ہوا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا تو شہد ملا پانی پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ پاکیزہ ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی خواہشات نفس پر برائی کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دینوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے، بس اس لیے مجھے خوف ہے کہ کہیں ہمیں ہماری نیکیوں کا صلہ دنیا ہی میں نہ دے دیا گیا ہو۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نہیں پیا۔ یہ تھے چند قصے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور شجاعت کے۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔